السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ ہے نکاح۔ ہمارے نکاح نبی کے طریقے پر یا کافروں کے طریقے پر؟ دیکھیے، کیونکہ ابھی نکاح کا، شادیوں کا سیزن بھی شروع ہونے والا ہے، تو نکاح کے تعلق سے میں ہمیشہ بولتے ہی رہتا ہوں، ہر سال میں ایک مرتبہ کچھ نہ کچھ، کیونکہ نکاح کے تعلق سے بولنا انتہائی اہم اور انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے بھی ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں دین صرف نماز، روزے، داڑھی، ٹوپی، پردے کے حد تک رہ گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ ماننا صرف نماز، روزے، داڑھی، ٹوپی، پردے کے حد تک ہی رہ گیا ہے۔ باقی تمام چیزوں میں ہم دین کو فالو نہیں کرتے، اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے نہیں دیکھتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے، یہ دنیا ہے، دنیا میں ہماری مرضی چلتی ہے، دین میں اللہ کے رسول کا طریقہ چلتا ہے، اللہ کی مرضی چلتی ہے۔ تو اس لیے نماز روزے میں اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو دیکھیں گے، اور باقی شادی بیاہ کے معاملات میں ہم اپنی مرضی کر لیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ غلط سوچ ہے ہماری، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حدیثوں پر ہم غور کریں گے، ایک دو حدیثیں سناتا ہوں بڑی اہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ نکاح کر لیتا ہے تو اس نے اپنا آدھا دین مکمل کر لیا، اور باقی آدھا دین کے لیے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں۔ صحیح الجامع میں یہ روایت موجود ہے۔ یہاں پر کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جس نے نکاح کر لیا اس نے آدھا دین مکمل کر لیا۔ تو نکاح دین کا حصہ ہی تو ہے، نکاح دین سے الگ نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنے کو آدھا دین بول رہے، آدھا دین مکمل کر لیے جو لوگ نکاح کر لیے۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے بولے، نکاح میری سنت ہے بولے۔ ہم کتنی سنتوں کو لے کر عمل کرنے کے جذبے کے ساتھ عمل کرتے ہیں، اچھی بات ہے، اور کتنی سنتوں کو لے کر بحث بھی کرتے ہیں کہ یہ سنت ہے، یہ سنت نہیں ہے، یہ نبی کا طریقہ ہے، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ اچھی بات ہے نبی کے طریقے پہ عمل کرنے کا جذبہ ہونا، لیکن یہاں پر اللہ کے رسول کس چیز کو میری سنت بول رہے، کس کو میرا طریقہ بول رہے؟ نکاح کو بول رہے، نکاح میری سنت ہے بول رہے۔ اور اس حدیث کی روشنی میں جو بھی سنت ہے وہ عبادت ہے، جو بھی سنت ہے وہ عبادت ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز عبادت بن جاتی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، چاہے وہ قول ہو، فعل ہو، ظاہری ہو یا باطنی ہو۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ نکاح اللہ کے رسول کی سنت بھی ہے، اور نکاح آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے نکاح کرنے سے۔ اور اسی طرح اگر ہم قرآن نکال کر دیکھیں گے، سورہ نور آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔
ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح کے ہوں ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک بخت غلام اور لونڈیوں کا بھی، اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا، اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ دیکھو نکاح کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی ابھارتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نکاح کر دو، جن کا بھی نکاح نہیں ہوا ان کا نکاح کر دو، اور اگر وہ غلام ہی کیوں نہ ہو، لونڈیاں ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ غریب بھی ہوں گے، نکاح کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا، اللہ ان کو برکت دے گا نکاح کی وجہ سے۔ تو ان حدیثوں کی روشنی میں، اس قرآن کی آیت کی روشنی میں ہمیں کیا سمجھ میں آیا کہ نکاح دین کا حصہ ہے، نکاح دین سے ہٹ کے نہیں ہے۔ یہ سوچ کہ ہماری دین صرف نماز روزے کا نام ہے اور نکاح رسم و رواج فنکشنز دعوتیں یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ دنیاوی معاملات ہے تو اس میں ہماری مرضی چلے گی، یہ سوچنا غلط ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں اچھے اچھے دیندار سمجھے جانے والے لوگ جن کے گھروں میں ماشاءاللہ 5 ٹائم کی نماز کی پابندی بھی ہوتی ہے، لیکن نکاح کے معاملے میں ایک بھی طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہوتا۔ نکاح جب ہوتا ہے تو ان کے گھر میں ایک طریقہ بھی اس نکاح میں، حالانکہ رخے پہ تو ہے النکاح من سنتی حدیث، لیکن سنت ایک بھی نہیں رہتی اس نکاح کے اندر، ایک بھی نبی کا طریقہ نہیں رہتا، پورا کافروں کا طریقہ لیا گیا۔ میں ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا وہ کون کون سے طریقے ہیں جو اسلام نے اجازت دی ہے، اور وہ کون کون سے طریقے ہیں جو ہم کر رہے ہیں جو کہ کافروں کے طریقے ہیں۔ تو اللہ کے لیے غور کرنا، تو اسلام نکاح پر ابھارتا ہے۔ نکاح نہیں کرنا کوئی فضیلت والی بات نہیں ہے، بلکہ نکاح کرنا فضیلت والی بات ہے، بلکہ نکاح کرنا عبادت ہے۔ اچھا، اگر ہم دیکھیں گے غیر مسلموں کے عقیدے، اگر ان کے دین کے بارے میں سوچیں گے، غیر مسلموں میں نکاح نہیں کرنا عبادت ہے۔ نکاح جو نہیں کرتا، جو سنیاسی بن جاتا، جو سادھو بن جاتا، جو تپسیا کرتے رہتا، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں جو پوپ ہوتا ہے کرسچنوں کا، جو نن ہوتی ہے، ان کی تصویریں آپ کبھی دیکھتے ہیں، سفید کپڑے میں رہتے ہیں، وہ لوگ نکاح نہیں کرتے، یعنی نکاح نہیں کر کے بیوی بچے یہ تمام جھنجھٹوں سے نکل کے تم اکیلے رہ کے اللہ اللہ کرتے رہو، خدا خدا بولتے رہو، تو تب جا کے تم اللہ کے قریب ہو سکتے ہو۔ سنیاسی بن جاؤ، جنگلوں میں چلے جاؤ اور سنگل کلر کے کوئی کپڑے پہن لے کے صرف مالے جپتے ہوئے رہ جاؤ تو تم اللہ کے خدا کے قریب ہو جاتے، یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ نکاح نہیں کرنا کوئی فضیلت نہیں، نکاح نہیں کرنے سے تم اللہ کے قریب نہیں ہوتے، بلکہ نکاح کرنے سے اللہ کے قریب ہوتے۔ نکاح نہیں کر کے عبادت کرنا یہ اسلام نہیں سکھاتا، بلکہ نکاح کرنا ہی آدھا دین ہے بولتا ہے، آدھا ایمان مکمل کر لیے بولتا ہے، نکاح کرنا عبادت بولتا ہے، یہ اسلام ہے۔ کیوں کہ اسلام فطرت کے خلاف نہیں ہے۔ فطرت معلوم ہے نا، انسان کے اندر کئی چیزیں فطری طور پر ہو جاتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے دل و دماغ میں وہ چیزیں، وہ عادتیں ڈال دیتا ہے جو فطرت میں ہوتی ہے۔ انسان کے خواہشات ہوتے ہیں، فطرت میں کچھ چیزیں ہیں، تو اس فطرت کے خلاف جاؤ اسلام نہیں بولتا۔ تمہاری جو ضروریات ہے، یہ تمام چیزیں ان کو کچل دینا، ان سے بالکل باہر نکل جانا، یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ فطری دین ہے، فطرت جو چاہتی ہے وہ چیز تمہیں اسلام دیتا ہے۔ تو انسان کے لیے چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، اس کے لیے نکاح کرنا اس کی فطرت میں ہے، اس کی ضرورت ہے۔ تو ضرورت سے پیچھے ہٹو، آپ ضرورت بھی مکمل مت کرو، آپ کی بنیادی ضرورتوں کو بھی کچل دو، یہ اسلام نہیں سکھاتا۔ اسلام کہتا ہے کہ تمہاری فطرت میں تمہاری ضروریات کیا ہے، وہ تمام چیزیں حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے تمہارے تمام خواہشات کو پورے کرو، حرام طریقے سے مت کرو، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ لیکن دوسرے مذہبوں میں یہ نہیں ہے، تم کچل دو، تمام خواہشات کو تمہارے کچلو تو پھر تم اللہ کے قریب ہو سکتے، بیوی بچوں کو چھوڑو تو تم اللہ کے قریب ہو سکتے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ مغربی تہذیب اگر ہم لوگ دیکھیں گے، مغربی تہذیب آج جو کلچر چل رہا ہے، ویسٹرن کلچر، بلکہ ہمارے ہندوستان میں بھی، ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ کلچر آگے بڑھ رہا ہے، کیونکہ ہم سب ٹی ویوں کے، سوشل میڈیا کے، انٹرنیٹ کے، موبائل کے قریب ہوتے جا رہے، انہی کو فالو کر رہے، تو مسلمانوں کا بھی ذہن ایسے ہی بنتے چلے جا رہا۔ لیکن ابھی تک کافی حد تک تو بچے ہوئے ہیں مسلمان، لیکن تقریباً غیر مسلم اسی کلچر کو فالو کر رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ شادی نہیں ہونا، شادی نہیں کرنا، شادی مصیبت ہے، شادی کر لیے تو ٹینشن ہے، شادی کر لیے تو پریشانی ہے۔ اسی لیے ہر فلم، ہر سیریل یا ہر کامیڈی شو یا انسٹا کے ریلز
یہ تمام چیزیں نکال کے دیکھیں گے تو اس میں شادی مشکل ہے، شادی پریشانی ہے، شادی بربادی ہے، اس لیے شادی مت کرو، سنگل رہو۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں جو مشہور لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ ایکٹر ایکٹریسز، کیا بول رہے ہیں؟ نہیں، شادی نہیں کریں گے، ہم شادی نہیں کریں گے، زندگی بھر رہیں گے ایسے۔ ایکٹریسز بولتی ہے ہم ماں بننا تو چاہتی ہیں لیکن شادی نہیں کریں گے، شادی سے بڑی پریشانی ہے، لیکن ماں بننا ہم کو پسند ہے، ایسی عورتیں بول رہے ہیں۔ وہ باپ بننا پسند ہے اس کو۔ میں انشاءاللہ آگے چل کے کچھ مشہور لوگوں کے آپ لوگوں کے سامنے مثالیں بھی دوں گا، مغربی تہذیب، مغربی یہ جو ویسٹرن کلچر کیسے چلے جا رہا، اور اس کو دیکھ کے ہم لوگ بھی کیسے مشہور لوگ کیا کیا اعمال کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ موقع ملے تو آپ لوگوں کے سامنے ان کے بھی واقعات رکھوں گا۔ لیکن مغربی تہذیب یہ کہتی ہے کہ تعلقات قائم کرو ناجائز طریقے سے، حرام ریلیشن میں رہو، لیو ان میں رہو، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہو، بچے پیدا کرو، سب کچھ کرو، لیکن شادی نہیں کرنا۔ شادی کیوں نہیں کرنا؟ زنا میں آزادی ہے، شادی میں ذمہ داری ہے۔ شادی کر لیتا ہے انسان تو ذمہ دار بن جاتا ہے، مرد کے لیے اس کی بیوی، اس کے بچے، ان کے لیے کمانا جمانا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کے لیے تمام سہولیات کا انتظام کرنا، اس کے اوپر بھی ذمہ داری ہے۔ اگر بیوی ہے، عورت ہے، تو اس کے اوپر بھی ذمہ داری بنتی ہے، شوہر کی خدمت کرنا، شوہر کا دیکھ بھال کرنا، اس کے گھر کو سنبھالنا، اس کے بچوں کی پرورش کرنا، تربیت کرنا، یہ ذمہ داریاں ہیں۔ تو ویسٹرن کلچر کیا کہتا ہے کہ یہ ذمہ داریاں اپنے سروں پہ یہ بوجھ مت بنا لو، بس آزادانہ طور پر جانوروں کی طرح جہاں چاہے وہاں پر جو ملے اس کے ساتھ منہ مارو، زنا کر لو، چھوڑ دو۔ اس میں انجوائے ہے، اس میں خوشی ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ آج ویسٹرن کلچر کا ان کی سوچ ہے، اور اسی کو وہ عام کر رہے ہیں، اسی کی ایڈورٹائزمنٹ بھی کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں ہر فلم میں وہی باتیں، وہی چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ دونوں مل کے رہتے ہیں، لیو ان میں رہتے ہیں، 2-4 بچے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، شادی نہیں کرتے۔ اس کے بعد جب سمجھ میں نہیں آیا، جب چھوڑ کے چلے جاؤ، ایک بچہ ہوا، 2 بچہ ہوا، سمجھ میں نہیں آیا، انبن ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، اس کو یہ چھوڑ دیتی، اس کو وہ چھوڑ دیتی۔ بڑے بڑے مشہور ایکٹروں کے بھی، بڑے بڑے مشہور کرکٹرز کے بھی ہم لوگ آج واقعات دیکھتے ہیں، بچے ہونے کے بعد بھی، بغیر شادی کے بچے بھی پیدا کر لیتے، اس کے بعد نہیں سمجھ میں آیا تو چھوڑ کے چلے جاتے۔ ایک کے ساتھ نہیں، ایسے تم 10-10 لوگوں کے ساتھ بھی پھرو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک ذمہ داری کے ساتھ، ایک عزت کے ساتھ ایک عورت کو اپنے گھر میں رکھنا، ایک خاندانی نظام آگے بڑھانا محبت کے ساتھ، ایک اچھی نسل کو آگے بڑھانا، یہ اسلام کے دشمنوں کو پسند نہیں ہے۔ لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ تمہارا رشتہ محبت کے ساتھ آگے بڑھے، تمہارا نسل آگے بڑھے محبت کے ساتھ۔ آج ہم دیکھتے ہیں اگر بغیر شادی کے بچے پیدا کر لیں گے، پھر اس کے بعد ایک دوسرے کو چھوڑ دیں گے، تو اس میں کیا ہوگا؟ بچوں کا نقصان ہوگا، بچوں کے لیے باپ نہیں رہے گا، بچوں کے لیے ماں بھی نہیں رہتی۔ کتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، کتنے لوگوں کو آج ہم دیکھتے ہیں، بچے پیدا کر لیے، یہ الگ ہو گیا، وہ الگ ہو گیا، بچوں کو لے کے جا کے کسی ہاسٹل میں ڈال دیے، تو یہی بچے پھر کل کو آگے چل کے حرامی بنیں گے، حرام کام کریں گے، سوسائٹی کے لیے بد سے بدترین اخلاق والے بنیں گے، کیونکہ نہ اس کو ماں کی محبت ملی، نہ باپ کا ڈر، نہ باپ کی تربیت ملی۔ تو یاد رکھو، اس سے بچے بگڑ جاتے ہیں، بچوں پہ بہت برا اثر ہوتا ہے۔ بلکہ میں تو انٹرویوز میں کرکٹرز یا ایکٹریسز کے جو انٹرویوز ہوتے ہیں اسٹوڈیوز میں، اس میں یہ بولتے ہوئے، یعنی نام کے لیے مشہور، یعنی اچھے لوگ، مشہور لوگ، جو یعنی یہ گندے لوگ نہیں ہیں بھائی، اچھے آدمی ہیں، بولنے والے بھی اپنی زبانوں سے آج کل یہ بولتے ہوئے نظر آ رہے کہ نہیں بھائی، یہ میرا فلاں دوست ہے، ان کے ہاں یہ کلچر ہے، یہ کرکٹر ہے، اس کے 3 گرل فرینڈس ہیں، تینوں کے بھی ساتھ اس کے بچے ہیں، اور وہاں پر ان کا کلچر ہے، یہ چلتا ہے۔ مشہور بڑے بڑے کرکٹرز کے نام وہ لوگ آج بتا رہے ہیں، ان کے ہاں چلتا ہے، 3-4 بھی رہیں گے، تینوں چاروں کے بچے بھی ہوں گے، لیکن نکاح نہیں کریں گے، کیونکہ ذمہ داری نہیں ہے، سب کے ساتھ رہو، سب کے ساتھ پھرو۔ تو یہ اصل میں ویسٹرن کلچر ہے۔ تو اسلام ہمیں نکاح پر ابھارتا ہے اور زنا کے راستے بند کر دیتا ہے، زنا کے راستے بند کر دیتا ہے۔ اگر ایسے پھریں گے، گھومیں گے زنا کرتے ہوئے، اس کے معاشرے پر، سوسائٹی پر بہت برے اثرات ہوتے۔ اس لیے اسلام چاہتا ہے کہ زنا کے تمام راستے بند ہو جائے اور نکاح کے ذریعے سے ایک حلال رشتہ آگے بڑھے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ نکاح، شادی کے ذریعے سے شریعت جو ہے ہماری عزتوں کی بھی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ شادی ہوتی ہے تو عزتوں کی حفاظت ہوتی ہے، شادی نہیں ہوتی تو
کس کی عزت کی کہاں حفاظت رہے گی؟ جو چاہے جب چاہے جس کے ساتھ چاہے تعلقات قائم کر لے اور جس کے ساتھ چاہے تعلقات ختم کر لے. یہ عزت کے خلاف ہے، یہ حیا کے خلاف ہے، یہ شرم کے خلاف ہے. لیکن اسلام ہمیں حیا سکھاتا ہے، حیادار رہنا، حیادار بننا سکھاتا ہے. تو یاد رکھو آج اسی نکاح کے تعلق سے ہمیں کچھ باتیں سننا ہے، سمجھنا ہے. ہمارے نکاح کافروں کے طریقے پہ ہو رہے ہیں یا اسلامی طریقے پہ ہو رہے ہیں؟ اپنے آپ سے سوال کرنا ہے. تو جیسا کہ میں آج شروعات کرا اس بات کے ساتھ کہ ہمارے پاس ایک رسمی دینداری چلتے آ رہی ہے. رسمی دینداری دیکھنے میں دیندار ہے لیکن نماز روزے داڑھی ٹوپی پردے کے حد تک دیندار ہے. بس ایک رسمی طور پر سب لوگ کیسا کر رہے ہیں ہم بھی ویسے کرتے چلے جائیں گے. لیکن جب کبھی بھی ایک تو بولا نہیں جاتا شادی کا صحیح طریقہ کیا ہے، اکثر بولا نہیں جاتا. اکثر جتنے بھی آپ اجتماعات سنتے ہیں، جتنے بھی جماعتوں کے ہم کبھی کسی سے سن لیتے ہیں جو بھی جس جماعت کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں. آج کل ہمارے بچیوں کو بھی، خاص طور سے یہ نوجوان لڑکیاں جو ہے، لڑکے لڑکیاں جو ہے، ان لوگاں بھی کئی جماعتوں کے ساتھ تعلقات رکھ لیتے ہیں. تو ان جماعتوں میں جانے سے ان کو ایک خوشی ہوتی ہے. ان جماعتوں میں جو چیزیں انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ چیزیں سکھائی جاتی ہیں، دکھائی جاتی ہیں، تو بچیوں کو بڑی خوشی ملتی ہے. ارے یہ کیا جی، آپ ہمیشہ صرف اجتماعات میں جاؤ، بیان سن لو، تقریر سن لو، آ جاؤ، یہ عمل کرو، وہ عمل کرو. اس میں مزہ ہی نہیں ہے. مزہ کوئی ایکٹیویٹی کرنا ہے. مزہ کچھ ادھر ادھر کی چیزیں، کچھ تو بھی کھیل کود تماشا کچھ تو بھی کر لینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت کیا ہے کچھ تو بھی سن لیے. تو ایک رسمی طور پر ایک تقریر سن لیے، یا پھر فوراً آتے ہی ہماری جماعت میں آپ کو ایک ذمہ داری دے دیں گے، آپ کو ایک ممبرشپ بنا دیں گے. آپ ممبر ہوں، میں یہاں کی ذمہ دار ہوں، میں یہ ہوں بول کے ایک عہدہ مل جائے گا، پوسٹ مل جائے گا، اسی میں خوش رہو. رسمی طور پر بیانات، تقریریں، اجتماعات کرتے رہو. زندگی میں عمل کی باری آئی تو زیرو. ایسے کئی لڑکیوں کو میں دیکھا جو جماعتوں سے تو جڑ کے ہیں، جماعتوں کے ممبر بن کے ہیں، لیکن خود آ کے میرے سامنے گواہی دی وہ لڑکیاں کہ ہم کئی سالوں سے ان جماعتوں کے ساتھ مل کے ہیں، لیکن ہمارے پاس جتنی بھی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ عمل میں زیرو ہوتی ہیں. ان کو یہ تمام چیزیں سکھائی نہیں جاتی. توحید کے اوپر تو بالکل نہیں ابھارا جاتا. بار بار جس طرح ہم لوگ یہاں پر توحید بولتے ہیں ویسا بالکل نہیں بولا جاتا. وہی رسمی طور پر نماز پڑھ لو جی، ذکر اذکار کر لو، قرآن پڑھ لو، بس یہ دو چار چیزیں ہمیشہ وہی روٹیشن. یا کبھی ڈرانے کے لیے، رلانے کے لیے تھوڑے بہت موت اور قیامت کا کانسیپٹ کبھی کبھی بول دو، بس چھوڑ دو. لیکن شادی بھی ہمارے دین کا حصہ ہے. شادی کا طریقہ کیسا ہونا کوئی نہیں بولے گا. ہمارے معاشرے میں یہ پوری رسم و رواج عام ہو چکے ہیں، کافروں کے طریقے پر چل رہے ہیں، تو ان رسم و رواجوں سے بچنا ہے، کوئی نہیں بولے گا. آپ بے حیا بے شرم بن کے میک اپ کرتے ہوئے ادھر ادھر بازاروں میں گھومتے ہوئے اتنی اسلام کے بدنام کر رہے ہیں، اس پر کوئی نہیں بولے گا. سود عام ہو رہا ہے، اس پہ نہیں بولے گا. زنا عام ہو رہا ہے، اس پہ نہیں بولے گا کوئی. میاں بیوی کے تعلقات بگڑتے چلے جا رہے، بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے. ایک دوسرے کے حقوق کیا ہے یہ نہیں بولے گا کوئی. ساس بہو کے بارے میں نہیں بولے گا کوئی. تھوڑا بہت بولے گا تو ماں باپ کے حقوق بول دیں گے، بس ختم. تو یہ رسمی دینداری جو چل رہی ہے، جتنے دن اس جماعت کے ساتھ مل کے رہے اتنے دن تھوڑی نمازیں روزے ہو جائیں گی. اس کے بعد پرسنل لائف دیکھیں گے، ان کی شادی سے شروع ہوتی ہے جو پرسنل لائف، تو وہاں پر اسلام زیرو نظر آتا، کچھ بھی نہیں نظر آتا. تو ایسے اجتماعات کا کوئی فائدہ نہیں، ایسی دینداری کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، تو صرف نماز روزے کے لیے نہیں ہے، پوری زندگی کے لیے ہے. اس سے پہلے جو 2-3 ہفتوں سے میں آپ لوگوں کے سامنے میاں بیوی کے حقوق بولتے ہوئے آیا، میاں بیوی کی ذمہ داریاں، مثالی عورت، مثالی بیوی کیسے رہنا، مثالی شوہر کیسے رہنا، آپ کو یہ ٹاپکس اکثر ان جماعتوں میں جو رسمی طور پر ہو رہے ہیں ان میں نہیں ملیں گے آپ کو. بس کانسیپٹ ایک ہے، اجتماع میں گئے ثواب کی نیت سے گئے. اجتماع میں کیوں جا رہے؟ ثواب ملتا جی وہاں گئے تو. اس کے بعد دعا کرو تو دعا کا ثواب مل جاتا. ہماری دعا قبول ہوتی، وہاں جانے سے دعا کرے تو ہمارے پریشانیاں دور ہو جاتی، ہمارے تکلیفاں دور ہو جاتے. وہاں گئے تو تھوڑا بہت ثواب مل جاتا. ثواب کی نیت سے اجتماع میں گئے، دعا کر لیے تو ہماری کچھ پریشانیاں دور ہو جاتی، اس نیت سے گئے. لیکن عمل کی نیت سے نہیں گئے. ہماری زندگی گھریلو معاملات کو سیکھ کے تبدیل کر لیں گے، ہم مکمل سچے پکے مسلمان بنیں گے، سنت طریقے پہ، ہمارے نبی کے طریقے پہ ہم عمل کرنے والے بنیں گے. اس نیت سے تو اجتماع بولنے والے بھی نہیں بول رہے، سننے والے بھی نہیں سن رہے.
تو یہ رسمی دینداری. تو جب ہم سنت طریقے کی بات کرتے ہیں، سنت طریقے پہ نکاح کی بات کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں ارے نہیں جی یہ سب تو ہونے والا نہیں ہے. ارے شادی ہے، خوشی کا موقع ہے، اب خوشی نہیں کریں گے تو ابھی کب کریں گے؟ ہمارے گھر میں پہلی لڑکی ہے، آخری لڑکا ہے، بڑا بیٹا ہے، چھوٹی بیٹی ہے، کئی دنوں کے بعد فنکشن ہو رہا ہے، اب خوشیاں نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ اچھے اچھے بیانات کرنے والے باجیوں کی شادیاں زیرو کافروں کے طریقے پر ہوتی ہیں. سنت طریقہ زیرو، کچھ بھی نہیں نظر آتا، پورے کافروں کے طریقے پر نظر آ جاتے ہیں. لیکن باہر نکلتے ہیں تو پھر نماز روزے کی بڑی بڑی تقریریں بھی کر لیتے ہیں. تو یاد رکھو یہ غلط ہے. آج سنت طریقہ معلوم ہونے کے بعد بھی لوگ کیوں نہیں کر رہے سنت طریقے پہ؟ اس لیے کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ کیا سمجھیں گے، لوگ کیا کہیں گے. اگر ہم اب سنت طریقے کی بات کریں گے، جہیز نہیں لیں گے، رسم و رواج نہیں کریں گے، ویڈیو نہیں کریں گے، یہ تمام چیزیں نہیں کریں گے، تو لوگ کیا سمجھیں گے، لوگ کیا کہیں گے. اس لیے سب کچھ معلوم ہونے کے بعد بھی خاموش بیٹھ جائیں گے، اور جیسے پہلے سے چلتے ہوئے آ رہا ویسے ہی نکاح کر لیں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر ہم سنت طریقے کی بات کریں گے تو ہمارے بچیوں کا رشتہ کیسے آئے گا؟ اگر ہم بولیں گے کہ ہماری بچی کا رشتہ بغیر جہیز کے ہوگا، بغیر رسم و رواج کے ہوگا، بغیر ویڈیو کے ہوگا، بغیر ان تمام دعوتوں کے ہوگا، تو ہماری بچیوں کا رشتہ نہیں ملے گا نا. چلو اس لیے یہاں پر بھی خاموش، اب ہم نہیں کر سکتے. یاد رکھو یہ عقیدہ کتنا خطرناک ہے کہ ہم اگر کافروں کے طریقے پہ کرے تو ہی ہم کو رشتہ ملتا، سنت طریقے پہ، نبی کے طریقے پہ کرے تو رشتہ نہیں ملتا. یہ سوچ اتنی خطرناک ہے. ہم تو بولتے ہیں نا جی اجتماعات میں، یہ اس لیے میں بولا رسمی دینداری صرف زبان کی حد تک. کیا بولتے؟ پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا اللہ کے اجازت کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر، ہے نا؟ اجتماعات میں بار بار سنتے پتا بھی نہیں گرتا جب تک اللہ کے حکم کے بغیر. تو تمہاری بچی کی شادی اللہ کے حکم کے بغیر ہو جاتی؟ کیا تمہاری بچی کے لیے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر تم ہی ڈھونڈ لیتے رشتہ؟ اس میں اللہ کی اجازت نہیں، اللہ کی مرضی نہیں ہوتی؟ ارے اللہ جس کے ساتھ کرنا، جیسا کرنا اللہ تعالیٰ لکھ دیا نا تقدیر میں، تو جب پتا بھی نہیں ہل سکتا تو پھر آپ کی بچی کی شادی ہونا ہے تو ضرور ہو جاتی. یہ بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ اللہ میں دیندار سے ہی کریں گے، لوگ کیا سمجھیں گے پرواہ نہیں، دیندار ہی ہم کو ہونا. اس نیت کے ساتھ، اس امید کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ کر کے پھر نیتیں شادیاں کیوں نہیں کرتے؟ یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارا کہ لوگ کیا سمجھیں گے، ہمارے بچیوں کے رشتے نہیں آتے نا اگر ایسا کرے تو. اور کچھ لوگ یہ ہوتے کہ نہیں جی تم کرے نا. اور کچھ لوگوں کا یہ مسئلہ ہے کہ نہیں پہلے سے کرتے ہوئے آ رہے نا، اب پہلے سے سب لوگوں کے رسموں میں، رواجوں میں، شادیوں میں گئے تھے نا، اب اگر ہم نہیں جاتے، نہیں کرتے بولے تو لوگ تانے دیں گے تم کرے نا، پہلے تم آئے تھے نا سب کے رشتوں میں، تمہاری جب شادی ہوئی تو کر لیے، لیکن اب تمہاری شادی ہونے کے بعد بول رہے سنت نکاح بول کے. ہاں بھائی، جس کو پہلے نہیں معلوم تھا تو وہ غلط کر لیا، معلوم ہونے کے بعد توبہ کر لیا. اب پہلے میں کرانا بول کے اب میرے بچوں کو بھی کروں گا، اب بچے بھی وہ سوچیں گے ہاں ہم کہہ رہے نا ہمارے بچوں کی بھی ویسے ہی کریں گے، تو رکے گا کب یہ؟ اگر کوئی شراب پینے والا نہیں بھائی میں اتنے دن سے پی رہا تھا شراب، اب سننے کے بعد قرآن حدیث کی باتیں میں اب کیسے شراب چھوڑ سکتا، لوگ بولیں گے پرسوں تک نہیں پیا کی، بولے تو کیا جواب دوں گا بول کے پیتے ہوئے بیٹھیں گا کیا؟ نماز نہیں پڑھنے والا اور اتنے دن سے نماز نہیں پڑھے نا میاں، اب تم کیوں نماز پڑھ رہے؟ لوگاں کیا بولیں گے؟ یہ سوچ کے ہم نماز چھوڑ دیں گے کیا؟ نہیں معلوم تھا نماز چھوڑے، معلوم ہونے کے بعد نماز پڑھیں گے. نہیں معلوم تھا شراب پیے، ارے ہم کیا، ہماری حیثیت کیا صحابہ کے مقابلے میں؟ صحابہ گھروں میں شراب کے حوض بنا کے رکھ کے پیتے تھے نا جی. ہماری صحابیات بھی بے پردہ، جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو بغیر پردے کے ہی بازاروں میں جاتی تھی نا جی. لیکن جب معلوم ہوا تو صحابہ شراب کے حوض توڑ دیے. جب معلوم ہوا اللہ کا حکم آیا تو بازار میں گئے سو عورتیں وہ دکانوں کے پردے پھاڑ کر وہیں پر پردہ اپنا برقع سل لے کے وہیں پر اوڑھ لے کے اپنے جسموں کو ڈھانپ لے کے گھروں کو واپس آئی. نہیں معلوم تھا بغیر پردے کے بازار گئی، معلوم ہونے کے بعد پردے کے ساتھ گھر کو آئی. ہم کیا بولتے؟ نہیں تم نہیں کرے کی، پہلے سے نہیں آئے کی، پہلے نہیں کھائے کی، اتنے لوگوں کے شادیوں میں گئے نا، اتنے رسمہ پہلے کرے نا، اب نہیں کرنا بول کے تم کیوں بول رہے؟ اللہ اکبر، یہ الٹی سوچ ہے. نہیں معلوم تھا الگ چیز ہے، معلوم ہونے کے بعد نہیں کرنا. پھر اسی طرح خوشی کے نام پہ غلط کام نہیں کرنا. خوشی ہے بالکل، لیکن اسلام خوشی منانے کا بھی طریقہ بتایا، اور اگر کسی کے گھر میں غم ہے تو غم بھی کیسے منانا یہ بھی بتایا. غم منانے کی چیز نہیں ہوتی، تو خوشی اور غم کا طریقہ اسلام میں بتایا، کہیں پر بھی آزاد نہیں چھوڑا اسلام ہمیں. تو خوشی بھی اسلامی طریقے پر، غم بھی اسلام کے طریقے پر ہوں گا، یاد رکھو. اور ان شادیوں میں
ان شادیوں میں جو بھی ہم آئندہ سننے والے ہیں وہ کون کون سی غلطیاں ہیں، وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو کافروں کے طریقے پر ہو رہی ہے، ان میں سے ایک غلطی لڑکے اور لڑکیوں کی بھی ہے۔ جب سنت نکاح معلوم ہو جاتا ہے تو شادی کے وقت لڑکے لڑکیاں خاموش ہو جاتی، بالکل زبان نہیں کھولتی، منہ کھول کے کسی کو کوئی جواب نہیں دیتی، یعنی امی ابو کی فرما بردار بن جاتی ہے، دادی دادا کے، نانا نانی کے ایسے فرما بردار بن جاتے، زندگی میں کبھی ایسے فرما بردار نہیں بنتے سوائے شادی کے موقع کے۔ ارے اتنے دن اجتماعات میں گئے نا، سنے نا، باجی بھائی تم ایسا کیوں کر رہے؟ کیا کرنا جی، ہمارے امی ایسا بول دیے، ہمارے ابو ایسا بول دیے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہیں۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں گے جو لڑکیاں جو لڑکے ماں باپ سے بغاوت کر کے لو میرج کر لیتے ہیں، کسی کے ساتھ بھاگ جاتے، وہ تو غلط کام کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے بغاوت کر کے بھاگ رہے جی۔ غلط کام کے لیے پورے رشتہ دار، پورے خاندان اپنے گھر، اپنے امی ابا سے بغاوت کر کے جا کے غلط کام کر رہے، تم سنت طریقے پہ عمل کرنے کے لیے اپنی امی ابو کو کیوں جواب نہیں دے سکتے؟ کیوں جواب نہیں دے سکتے؟ کیوں نہیں سمجھا سکتے تم؟ امی یہ غلط طریقہ ہے، ابو یہ غلط طریقہ ہے، صحیح طریقہ یہ ہے، مجھے کرنا ہے تو ایسے ہی کرنا، نہیں کرنا ہے تو نہیں کروں گی بس۔ کئی لڑکیاں سوال کرتی، نہیں جی ہم سے نہیں ہو رہا، ہمارے امی ناراض ہو جا رہے، ابو ناراض ہو جا رہے۔ ارے ان سے زیادہ آپ ناراض ہو کے بتاؤ، بولو کہ کرنا ہے تو سنت طریقے پہ کریں گے، نہیں کرنا ہے تو ہم شادی ہی نہیں کریں گے، کیا کر لیتے کر لو، جاؤ۔ دین کے لیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ناراض ہو جائے تو امی ابو ناراض ہو جائے، اللہ تعالیٰ پھر ان کو راضی کر دے گا، کیونکہ تم غلط کام کے لیے ناراض نہیں کر رہے، تم اچھے کام کے لیے ناراض کر رہے۔ میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ بدتمیزی کرو، لیکن تم بھی حکمت سے کچھ نہ کچھ کر سکتے۔ تم اپنے کئی خواہشات کے لیے، کئی چیزوں کے لیے ناراض نہیں ہوتے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے کھانا کھانا بند، بات کرنا بند، ناراض ہو کے بیٹھ جانا، سامان پٹک دینا، یہ وہ چیزیں، جتنی چیزیں کرتے نا، ایسے کام تم صحیح طریقے پہ عمل کرنے کے لیے کیوں نہیں کر سکتی؟ میں تو بولتا ہوں ایک ہی کام، کچھ بھی نہیں کرنا، کوئی بدتمیزی بھی نہیں، کوئی غلط الفاظ نہیں امی ابو کے لیے، بس اتنا بول دو کہ کرنا ہے تو مجھے سنت طریقے پہ نکاح کرنا ہے، نہیں کرنا ہے تو میں نہیں کروں گا، بالکل نکاح ہی نہیں کریں گے ہم، کیا کر لیتے کر لو، نکاح ہی نہیں کریں گے، بس میرے سامنے نکاح کی بات ہی مت بولو، میں بغیر نکاح کے ایسے ہی رہ لوں گا، بغیر نکاح کے ایسے ہی رہ لوں گی، لیکن کرنا ہے تو صرف دیندار سے اور سنت طریقے پہ نکاح کریں گے، یہ بات بول کے خاموش بیٹھ جاؤ، انتظار کرو، سال 2 سال 3 سال 4 سال گزر جائے، کوئی مسئلہ نہیں، کیا ہوگا اس کے بعد؟ امی ابو راضی نہیں ہوں گے؟ بالکل راضی ہوں گے، ان کو جب بات سمجھ میں آ جائے گی بالکل راضی ہو جائیں گے، ان کو بتاؤ، علماء کی تقریریں بتاؤ، کتابیں پڑھ کر سناؤ، اللہ کے رسول کا طریقہ کیا ہے بتاؤ، تب جا کے وہ راضی ہو جائیں گے پھر۔ اور آج ماں باپ بھی بڑے فخر سے بول لیتے، غلط کام کرتے ہوئے فخر، جی آج کتنی باتیں بولوں میں، اتنی باتیں یاد آتی ہے، اللہ رحم کرے، ایسی ایسی باتیں سنتا ہوں، غلط کام کرتے ہوئے فخر لوگوں کو، اور صحیح کام کرنے والے کو ڈرنا پڑ رہا، آج شرم نہ پڑ رہا بولتے ہوئے، کسی کے سامنے جا کے اجی باجی ایسی رسم نہیں کرنا بولے تو ہمارے کو ڈرنا پڑتا، بولنے والوں کو، حق بات بولنے والوں کو ڈرنا پڑتا، کیا سمجھتے کی، کیا بولتے کی، کیسا بولنا، صحیح بات بولنے والے برے، اور وہ لوگ غلط کام کرتے ہوئے بھی فخر، ہاں ہم بڑے ہیں، ہم کیسا کرے، ہمارے آگے زبان چلاتے کیا، ہمارے بچیاں، ہمارے ایسے بچے ہیں، ہمارے ویسے بچے ہیں، ہماری بچیوں کو تو ہم مدرسے میں پڑھائے، ہماری بچیاں تو عالمہ ہیں، ہمارے سامنے ہماری بچیاں منہ نہیں کھولی، ہم جیسا بولے ویسا کر لیے، یہ کیسے بچیاں ہیں جو بول رہے آج ماں باپ کو ہم ایسا نہیں کرتے ویسا نہیں کرتے؟ مطلب غلط طریقے پہ مت کرو شادی بولنے والے برے، اور خاموش بیٹھ کے تم کیا غلط کرے تو ویسا منڈی ہلا کے شادیاں کر لینے والے اچھے۔ یاد رکھو یہ ہماری خاموشی اس غلطی کو اور زیادہ آگے بڑھا رہی ہے۔ آج نوجوان شادیوں کے معاملے میں ماں باپ کے فرما بردار بن کے زبان نہیں کھول کے وہ لوگ جیسا کرے ویسا سن کے تم لوگ خاموش بیٹھ رہے، یہ دوسرے لڑکیوں کے لیے، دوسرے لڑکوں کے لیے تم ایک آئیڈیل، ایک نمونہ بن جا رہے، اس لیے یہ رسم، یہ رواج، یہ غلط طریقے شادیوں کے چلتے جا رہے، منہ کھولیں گے، بولیں گے کچھ، اس عمل سے روکیں گے، تب جا کے یہ کافروں کے طریقے پہ ہونے والے شادیاں رک سکتی ہیں، یاد رکھو۔ تو بہرحال اب میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایک کر کے وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہماری شادیوں میں غلطیاں ہو رہی ہے، بلکہ یہ کافروں کے طریقے پر ہو رہی ہے وہ شادیاں، وہ کام، وہ عمل، ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے پہلی چیز، شادیوں میں دیر کرنا، شادیوں میں تاخیر کرنا۔ آج کچھ سخت الفاظ بھی اگر میری زبان سے نکل گئے
تو نکلیں گے، لیکن حقیقت ہوں گی، وہ حقیقت ہوگی۔ یہ بھی ایک عجیب سوچ ہے ہماری، کئی جگہ پر جاتا ہوں لوگوں کی ایسی سوچ بن گئی ہے، نہیں مولانا ایسا کیسا بول دیے، ایسا نہیں بولنا تھا، یہ بے حیائی والی باتیں، یہ شرم والی باتیں، ہم ہماری بچیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، مائیں بولتی ہیں کہ ہم بچیوں کے ساتھ بیٹھ کے ایسی کیسی باتیں سننا، ہم کو سننے میں شرم آ رہی، مول صاحب ایسا بول دیے۔ لیکن گھروں میں جو بے شرم بے حیائی والی ٹی وی لگا کے سب دیکھتے مل کے فلمیں، وہاں پر شرم نہیں آتی۔ فنکشنوں میں جا کے بے شرم بے حیا بے پردہ گھومتے ہیں، وہاں پر شرم نہیں آتی۔ بچیاں پارکوں میں کالجوں میں بے شرم بے حیا بن کے چلے جاتی، وہاں پر کوئی شرم نہیں آتی۔ لیکن تقریروں میں اگر کوئی حیا اور بے حیائی والی باتیں کیا صحیح کیا غلط ہے اگر سمجھایا جاتا ہے تو وہاں پر بڑی شرم آ جاتی ہے ہم لوگوں کو۔ حالانکہ اس بے شرمی سے بچانے کے لیے ہماری کوشش ہوتی ہے۔ جب بولیں گے نہیں سب تو خاموش رہیں گے تو پھر کون بتائے گا؟ شرم شرم بول کے ہم خاموش بیٹھیں گے، زبان نہیں کھولیں گے، تو پھر بے شرمی والے پورے اعمال پورے مارکیٹ میں چل رہے ہیں، پورے معاشرے میں چل رہے ہیں، تو وہ اعمال کیسے رکیں گے؟ تو یاد رکھو، ایک ایک کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے وہ غلط کام کیا ہے بتا رہا ہوں۔ ان میں سے پہلی چیز شادیوں میں تاخیر کرنا، دیر کرنا، شادیوں کو دیر کرنا، یہ کافروں کا طریقہ ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہوتا۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام تو بالغ ہونے کے بعد نکاح کر دو بولتا ہے۔ نکاح کی عمر کیا ہے، نکاح کی ایج کیا ہے، ایج لمٹ اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں ایج لمٹ نہیں ہے، لیکن دیر مت کرو، دیر مت کرو، یہ اسلام کہتا ہے۔ دیکھیے اب میں آپ لوگوں کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ اگر ہم دیکھیں گے تو جہاں الگ الگ ملکوں کے الگ الگ ایج لمٹ ہے، حکومت کی طرف سے کئی ملکوں کے الگ الگ قانون ہے، تو ہمارے ہندوستان کا قانون ہم سب جانتے ہیں، لڑکی کی شادی کون سی عمر میں ہے؟ 18 سال، 18 ایئرس سے کم میں نکاح نہیں کرنا، اگر کریں گے تو سزا ہوگی، یہ ہندوستان کا قانون ہے۔ لیکن دوسرے ملکوں میں جائیں گے، کہیں پر 16 سال کا بھی ہے قانون، کہیں پر 15 کا بھی ہے، 14 کا بھی ہے، 13 کا بھی ہے، تو بہرحال الگ الگ ملکوں کی۔ اچھا لڑکوں کے لیے ہندوستان میں 21 سال کا لڑکا ہونا، 18 سال کی لڑکی ہونا۔ ذرا سوچ کے دیکھو، زنا کرنے کے لیے ایج ہے کیا؟ کوئی ایج نہیں۔ ایسے ایسے واقعات ہیں، ایسے ایسے واقعات، 2-3 دن پہلے کا واقعہ، شاید یہیں پر ہمارے تلنگانہ کا یا حیدرآباد کا کچھ نیوز آیا تھا، 12 سال کے 4 لڑکے، 12 سال 13 سال اور ایک اس میں 16 سال کا تھا، بہرحال باقی سب 12 سال 13 سال کے لڑکے تھے، سب مل کے بچی کو ریپ کر دیتے ہیں، اسکول میں پڑھنے والے۔ اب ایسے لوگوں کو جب وہ ریپ کر دیتا، مرڈر کر دیتا، لڑکی کو قتل کر دیتا، تو ان کو نہیں بھائی نے ابھی نابالغ ہے بول کے اس کو لے کے چلے جا رہے۔ لیکن شادی کے لیے پھر اس کے لیے ایج لمٹ رکھے۔ اور اس سے بھی بڑی سوچنے والی حیران کرنے والی بات مجھے یہ لگتی ہے، جب حکومت بھی 18 سال لڑکی کی عمر ایج شادی کے لیے ایک پابندی لگا دی، لڑکی کے لیے حکومت بھی کم از کم 18 سال تو ہونا بول کے حکومت جب اجازت دے دی، لیکن مسلمان 18 سال کے بعد بھی اجازت نہیں دیتے اپنی لڑکیوں کو نکاح کرنے کی۔ اور غیر مسلموں یہ سب کافروں کے طریقے وہیں سے سیکھے ہوئے، کافر تو شادیش نہیں ہونا بول رہے، ایکٹر اور ایکٹریسز کو دیکھے تو 30 سال 35 سال 40 سال 50 سال کے بھی ہو جا رہے، ان کو دیکھ کے ہماری قوم ان کے پیچھے چل رہی، تو ہماری بھی سوچ یہی بن رہی، رشتہ شروع کریں گے دیکھنا وہ بھی 25 سال کی عمر لڑکی کی آئی تو یاد آ رہا اجی اب دیکھیں گے بچی کا رشتہ، ڈھونڈنا شروع کریں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پسند ناپسند میں 28 ہو جاتی، 29 ہو جاتی، 30 کے قریب آ جاتی، تو پھر رشتے ملنا مشکل ہو جاتے۔ جب نکاح کرنے کی عمر تھی، جب رشتے آتے ہیں تو نہیں با ہماری بچی ابھی چھوٹی ہے، اب بیچ کہاں کرتے ہم لوگ، اگر کوئی آئے تو بھی اس میں ہیلے بہانے باریکیاں یہ وہ ڈھونڈتے 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 تاخیر کر دیتے، جب عمر 28-29 کو پہنچ جاتی تو پریشان ہو جاتے، اللہ کس کو تو بھی بھیج دینا تھا کر کے دے دیتے تھے۔ اللہ کے لیے غور کرو، لڑکے رو رہے، کہیں پر ہم جاتے ہیں تو علماء کے سامنے، دائیوں کے سامنے، کیونکہ امی ابا کے سامنے تو بول نہیں سکتے، کیونکہ امی ابا کو بولیں گے امی شادی کر دو، بولے تو ارے بے شرم کیسی باتیں کر رہا، اتنے بے حیا ہو گیا، ہمارے کو نہیں معلوم کیا تیری شادی کرنا، تیرے بڑے بھائی کی نہیں ہوئی ابھی تک، تیری خالہ کی نہیں ہوئی، تیری پھوپھی کی نہیں ہوئی ابھی تک،
کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں ہم، کیا جی تمہاری بچی کی شادی ہے، کبھی بچیاں آتے ہیں، بچے آتے ہیں، کبھی معلوم کرتے ہیں تو یہ بچی کا شادی کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ کبھی اگر پوچھے تو نہیں جی ان کی خالہ کی نہیں ہوئی ابھی تک، خالہ کی نہیں ہوئی، ان کی کہاں سے کریں گے؟ پھوپھی کی نہیں ہوئی، ان کی کہاں سے کریں گے ابھی تک نکاح؟ بچے روتے علماء کے سامنے آ کے بولتے مول صاحب کیا کرنا، ہمارے خاندان میں 35 سے پہلے کوئی نکاح ہی نہیں کرتا، 35 کے بعد لڑکوں کا، 25 کے بعد لڑکیوں کا رشتہ دیکھنا شروع کرتے۔ زندگی کیا ہے؟ آج کل جو کھانا، جو پینا، جو بیماریاں، یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے 60-65 سے زیادہ کوئی زندہ ہی نہیں رہتا۔ 35 کے بعد 40 کی عمر میں جب نکاح کریں گا، اور اس کے نقصانات سائنٹیفک بھی دیکھیں گے تو دنیا کے نقصانات ہیں، بچے نہیں ہوتے، اولاد بھی نہیں ہوتی، 35 کے بعد نکاح کر لیے تو اولاد ہونے کے چانسز کم سے کم ہو جا رہے ہیں۔